اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 111۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہیں دنیا سے خبردار کیے دیتا ہوں۔ دنیا ایسے شخص کی منزل ہے جس کے لیے قرار نہیں، ایسا گھر ہے جس میں آبودانہ نہیں ڈھونڈا جا سکتا، کیونکہ یہ اپنے باطل سے آراستہ ہے، اپنی آرائشوں سے دھوکہ دیتی ہے۔ دنیا ایسا گھر ہے جو اپنے رب کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے، کیونکہ اس کے حلال کے ساتھ حرام ہے، بھلائیوں کے ساتھ برائیاں ہیں، زندگی کے ساتھ موت، شیرینیوں کے ساتھ تلخیاں خلط ملط ہیں۔ دنیا بھلائیاں بہت کم نظر آئیں گی، جہاں چاہو تمہیں برائیاں مل سکتی ہیں۔ دنیا کی جمع پونجی ختم ہو جائے گی، دنیا کی آبادیاں ویران ہو جائیں گی۔ بھلا اس دنیا میں خیر و خوبی کیا ہو سکتی ہے جو مسمار عمارت کی طرح گر جائے؟ جن چیزوں کی تمہیں طلب و تلاش رہتی ہے ان میں اللہ تعالی کے فرائض کو داخل کر لو۔ جو اللہ نے تم سے چاہا اسے پورا کرنے کی توفیق بھی اس سے مانگو۔ موت کا پیغام آنے سے پہلے موت کی پکار اپنے کانوں کو سنا دو۔ اس دنیا میں زاہدوں کے دل روتے ہیں اگرچہ وہ ہنس رہے ہیں۔ تمہارے دلوں سے موت کی یاد جاتی رہی، جھوٹی امیدیں تمہارے اندر موجود ہیں۔ آخرت سے زیادہ دنیا تم پہ چھائی ہوئی ہے، وہ عقبہ سے زیادہ تمہیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تم دین خدا کے سلسلے میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو، لیکن بد نیتی بد زنی نے تم میں تفرقہ ڈال دیا۔ تم ایک دوسرے کا بوجھ نہیں ہٹاتے، تم ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے، تم اپنے مال ایک دوسرے پہ خرچ نہیں کرتے، تمہیں ایک دوسرے کی چاہت نہیں ہے، تھوڑی سی دنیا پا کر خوش ہونے لگتے ہو۔ ذرا سی دنیا کیا تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تمہیں بے چین کر دیتی ہے۔ بے چینی تمہارے چہروں پہ ظاہر ہونے لگتی ہے، کھوئی ہوئی چیز پہ تمہاری بے صبریوں سے آشکار ہو جاتی ہے، گویا یہ دنیا تمہارا مستقل مقام ہے۔ دنیا کا ساز و برق ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تم میں سے کسی کو بھی اپنے کسی بھائی کا ایسا عیب اچھالنے سے جس کے ظاہر ہونے سے ڈرتا ہے، صرف یہ امر مانے ہے کہ وہ بھی اس کا وہی عیب کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا۔ تم نے آخرت کو ٹھکرانے اور دنیا کو چاہیے سمجھوتا کر رکھا ہے۔ تم نے آخرت کو اور دنیا کو سمجھوتا کر لیا ہے۔ لوگوں کا دین تو یہ رہ گیا کہ بس صرف زبانی اقرار کرتے ہیں، اور تم تو اس شخص کی طرح مطمئن ہو جو اپنے کام دھندوں سے فارغ ہو گیا اور اپنے ملک کی رضامندی جس طرح اس نے حاصل کی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی کے حضور بحق ولادت باب الحوائج ہمیں دنیا سے اتنی ہی لو لگانے کی توفیق دے جتنی دنیا میں ہم نے رہنا ہے، اور دنیا سے وہی چیز طلب کریں جس میں اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے وقت کے امام صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ماہ شعبان المعظم خوشیوں کا مہینہ، مالک بحق محمد وآل محمد تمام مومنین مومنات کو خوشیاں نصیب فرمائے، صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔